کی یزید کی بیعت کروانے میں اور یزید کو تخت پہ بٹھانے میں کس کس نے اپنا کردار ادا کیا، یا اس امت کو بتانا پڑے گا، ورنہ امت کسی اور طرف چلی جائے گی، کسی کے جھنڈے اٹھاتی پھرے گی، کسی کے نعرے لگاتی پھرے گی۔ آج امت کو بتانا پڑے گا کہ کربلا کے اندر حسین کیسے گئے۔ کربلا میں حسین ایسے نہیں گئے، یہ بات بدر سے شروع ہوئی جس کا بدلہ یزید نے کربلا میں جا کے لیا۔ آج ایک مولانا صاحب ٹی وی چینل پہ آ کے اور یوٹیوب چینل پہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید شہزادہ تھا اور دو شہزادوں کی جنگ تھی، اسی لیے اس کے اندر ہمیں بولنا نہیں چاہیے۔ شہزادے نے کہہ دیا ان آپس کے معاملات کی، یزید سے آبی تھا، فلاں تھا، یزید کی تعریفیں کرنے لگا، اور یہ کہنے لگا کہ یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کربلا ہی نہیں ہوئی، لوگوں نے من گھڑت باتیں بتائی۔ میں نے کہا لعنت ہو تمہاری سوچ پر، تمہارے سننے والوں کی سوچ پر۔ وہ ممبر پہ کہنے لگا، یہ بھی چند ہفتوں کی بات، کہنے لگا کہ یزید شہزادہ تھا اور لہذا یزید کو کچھ نہ کہا جائے۔ میں نے کہا نادان، کسی ماں نے شہزادہ جنا ہے تو وہ کائنات میں ایک ہی شہزادہ ہے، وہ حسین ہی بنے گا۔ ایک ہی شہزادے کو ہم مانتے ہیں، ایک ہی شہزادے کو ہم جانتے ہیں، اور وہ شہزادہ صرف علی کا لال ہے، وہ شہزادے علی کے بیٹے ہیں۔ ہم ان کے سوا نہ کسی کو شہزادہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ شاعر نے لکھا کہ ہرگز نہ چل سکیں گے بہانے یزید کے۔ کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید شہزادہ سی فلاں سی بیہو سی ہے، میں کہ ہرگز نہ چل سکیں گے بہانے یزید کے، جہنم میں پکے ہیں ٹھکانے یزید کے۔ ہرگز نہ چل سکیں گے بہانے یزید کے، جہنم میں پکے ہیں ٹھکانے یزید کے۔ حیران ہوں نواز میں ملا کی سوچ پر، لنگر حسین کا ترانے یزید کے۔ یہ آج کا دن وفا کا دن ہے، آج کا دن سخا کا دن ہے، عطا کا دن ہے، ولایت کے دن چل رہے ہیں۔ تو شاعر نے لکھا، جو لوگ، ایک بندہ کہنے لگا کہ یزید کو برا نہ کہا کریں، یزید تھوڑا چلے ٹھیک ہے اس نے کر لیا لیکن اس کے اتنے معاملات نہیں تھے، اس کو کم از کم مسلمان۔ ہمارے ٹی وی چینل پہ ایک مفتی صاحب کہنے لگے کہ میرا گمان کہتا ہے کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا لہذا یزید بری الذمہ ہے، تو فلاں یزید مسلمان رہا ہے۔ ہم نے کہا ہم کہتے ہیں کہ یزید کافر ہے، یزید کافر ہے، پکے ٹھکے ہو کے کہتے ہیں یزید کافر ہے۔ وہ کہنے لگا یزید کو اتنا برا نہ کہا کرے، تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہے، تقاضۂ بشریت، اس سے غلطی ہو گئی، خطا اجتہادی تھی۔ میں نے کہا ملا صاحب آپ ایک بات بتاؤ، یزید کو اتنا دفاع کر رہے ہو، یزید کا بڑا نام جپ رہے ہو، یزید کے بڑا دفاع کر رہے ہو، تم بھی قرآن اٹھاؤ میں بھی قرآن اٹھاتا ہوں، تم بھی اس پہ ہاتھ رکھو میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں، تم رب سے دعا کرو مالک جب میں مر جاؤں میرا قبر حشر یزید کے ساتھ کرنا۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جب میں مر جاؤں میرا قبر حشر حسین کے ساتھ کر دینا۔ یہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ دن بڑی عطا کے، یہ دن عطا کے دن ہے، یہ دن ولایت کے دن ہے، سخا کے دن ہے۔ عباس علمدار نے وفا کی، یہ وفا کے دن ہے۔ شاعر نے لکھا کہ سخا کے دن ہے، عطا کے دن ہے، وفا کے دن ہے، ولا کے دن ہے۔ عطا کے دن ہے، سخا کے دن ہے، وفا کے دن ہے، ولا کے دن ہے۔ دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، مست ملنگوں کو چین دے دے۔ سخا کے دن ہے، ولا کے دن ہے، عطا کے دن ہے، وفا کے دن ہے۔ دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، مست ملنگوں کو چین دے دے۔ حسب نسب کا خیال کر کے میرے مولا بانٹ دے مناسب۔ حسب نسب بات ڈالا، حسب نسب کا خیال کر کے میرے مولا بانٹ دے مناسب۔ یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔
یزید نے امام علی مقام کو صرف شہید نہیں کیا بلکہ آپ کے سر انور کی توہین کی اور پھر اپنے دربار کے اندر پاک بیویوں کی توہین کی. اور یہ توہین باغیوں کے لیے نہیں ہوتی. اندر بغض ہو جو کافی دیر سے بھرا جا رہا ہو نا تو پھر یہ غصہ نکالا جاتا ہے اور بدلے لیے جاتے ہیں. اور پھر دربار کے اندر اہل سنہ والجماعت کی کتابیں بھری پڑی. یزید نے دربار میں ایک بات کہی کہ اگر آج امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد اگر آج میرا باپ دادا زندہ ہوتا تو میری پشت پر ہاتھ رکھ کے مجھے شاباش دیتا. یہ یزید کی بات تھی اور اس نے یہ الفاظ کہے. سب میرے ساتھ کہے جس نے امام علی مقام کو کربلا بلانے کے لیے شہید کروانے کے لیے راہ ہموار کی اس پہ بھی لعنت پیش کرو. جس نے یزید کا ساتھ دیا اور امام علی مقام سے بغض رکھا اس پہ بھی لعنت. جس نے یزید کی راہ ہموار کی اس پہ بھی لعنت. دن ڈھلا شام ہوئی مجھے گھر جانے دو. دن ڈھلا شام ہوئی مجھے گھر جانے دو. مر کر اگر علی ملتے ہیں تو مجھے مر جانے دو. مر کر اگر علی ملتے ہیں تو مجھے مر جانے دو. وما علینا الا البلاغ.